وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه عنهم يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة مع الصبيان. جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو بچیاں اور بچے جو ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچیں گے. جب بچوں کو بچیوں کو اطلاع ملی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، لشکر قریب آ گیا ہے، تو سب ثنیۃ الوداع تک گئے. وہاں بچے کھڑے ہو گئے، بچیاں کھڑی ہو گئیں، اور وہ مشہور جو عربی کا گیت ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ بھی پڑھا گیا. معلوم کہ بچے جو تھے اس زمانے میں بڑوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اب تو آپ لوگوں نے مار مار کے بچوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور بچے جو ہیں آپ سے نفرت کرتے ہیں، عورتیں بھی آپ سے نفرت کرتی ہیں. لیکن وہ زمانہ تھا خیر القرون کا، اور خیر القرون میں جو بڑے تھے وہ بچوں پر عورتوں پر شفقت کا معاملہ کرتے تھے. تو عورتیں اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنے بڑوں سے محبت کرتے تھے. تو انتظار رہتا تھا کہ کب یہ بڑے آئیں گے. تو بچے نکل کر گئے، اور جب آپ داخل ہوتے تھے کسی بچے کو آگے بٹھا لیتے تھے، کسی بچے کو پیچھے بٹھا لیتے تھے، جیسا کہ روایت میں آ رہا ہے. روایت نقل کی صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے کہ میں بچوں کے ساتھ نکلا ثنیۃ الوداع کی طرف، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے تھے. اور سفیان نے جب ایک مرتبہ یہ حدیث سنائی تو یہ کہا کہ ہم جب نکلے تھے بچوں کے ساتھ نکلے تھے، یعنی اور بھی بچے تھے، میں بھی بچہ تھا. چلو جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن چونکہ ہمارے ہاں ہمارے دینی معاشرے، آپ لوگوں کو میری باتیں ناگوار تو ہوتی ہوں گی لیکن مجبور ہوں میں بتانے پہ. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. تو اب ہمارے دینی معاشرے اس وقت جو باہر کی طاقتیں ہیں ان کا سارا زور اس وقت پڑا ہوا ہے بچوں پر اور عورتوں پر. چنانچہ جتنی NGOs ہیں اور جتنی جناب مغربی طاقتیں ہیں وہ زیادہ جو ہٹ کر رہی ہیں وہ کس کو کر رہی ہیں؟ عورتوں کو اور بچوں کو. اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح ہمارے عورتوں اور بچوں کو دین سے نکال لیں، اور آپ لوگ ان کے بڑے زبردست معاون بنے ہوئے ہو، کیونکہ آپ جو ہے نا عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتے ہو. آپ کے جو دینی معاشرہ ہے جس کو آپ دینی معاشرہ کہتے ہو اس کے اندر عورتوں اور بچوں پر بڑا ظلم ہے مولانا. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، عورتوں اور بچوں پر بڑا بے تحاشا مارتے ہیں. بچوں کو بھی عورتوں کو بھی بیڑیاں پہناتے ہیں اور نشانات پڑ جاتے ہیں. اب نتیجہ یہ ہے کہ دینی معاشرے میں جب عورتوں اور بچوں پر ظلم ہوگا اور کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا، تو اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرمائیں گے قبر میں اور آخرت میں. لیکن دنیا میں پھر کافروں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ بچوں کو اور عورتوں کو بڑوں سے باغی بنا دیں، اور چاہیں کہ اپنی طرف ہم ان کو گھسیٹ لیں تاکہ یہ بڑے ایک طرف رہ جائے اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ دین سے نکل کر ہماری طرف کفر کی طرف آ جائیں. اعاذنا اللہ من ذلک. اسی لیے اگر آپ اپنے عورتوں اور بچوں کی اور آئندہ نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ حقوق العباد ادا کرو. اور یہ جو آپ لوگوں نے دہشت اور سختی کا راستہ اختیار کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ مار پیٹ کا اور اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کا، تو اس کا نتیجہ آپ کے بھی خلاف ہوگا اور دین کے بھی خلاف جا رہا ہے. اس لیے حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور جگہ جگہ آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِنِّي خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور آگے آ جائے گا کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تھی، بات تک نہیں کرتی تھی. اور عمر فاروق کو بڑا تعجب ہوا کہ ازواج مطہرات کو کیا ہو گیا، لیکن آپ نے ان کو جان بوجھ کے ڈھیل دی ہوئی تھی
تاکہ عورتوں کے اوپر تشدد اور سختی کا راستہ نہ کھلے.